انتہائی کرب و اذیت کے عالم میں ڈوبی۔ وہ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانے میں مصروف تھی کہ جو ہوا ہے اس کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے، نہیں سوتیلی بیٹی ہے۔ وہ سوتیلی بیٹی جس سے اس نے خود سے بھی زیادہ محبت کی تھی، مگر آخر میں وہ اسے یہ احساس دلا گئی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ہبا اس کی سگی بیٹی نہیں ہے، اور اسے یہی لگا تھا کہ ہبا بھی یہ بات بھول گئی ہے، مگر ہبا نے ایسے مقام پر یہ یاد دلایا تھا کہ اس کی روح تک چھلنی ہو گئی تھی اس کی ایک بات نے کہ وہ ہبا کی سوتیلی ماں ہے۔ اس کی ساری قربانیاں بے مول کر کے رکھ دی۔ بیٹا، تیرے لیے ایک بہت ہی اچھے اور امیر لوگوں کے ہاں سے رشتہ آیا ہے، اماں نے پرجوش انداز میں بتایا۔ کل کچھ لوگ بڑی گاڑی پر ان کے گھر آئے تھے، ایسے لگا کہ شاید ابا کے مریض ہوں گے۔ اس کا ابا حکیم تھا، دولت بھلے ہی نہ تھی مگر شہرت بہت تھی۔ دور دراز سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے، مگر وہ لوگ اس کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ 2 عورتیں تھیں۔ اماں سے پتہ چلا کہ ان میں سے ایک لڑکے کی پھوپھی تھی جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، عرصہ ہوا لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دوسری رشتہ کروانے والی تھی، رشتہ ہر لحاظ سے معقول تھا۔ ان کے گھر میں محض لڑکا تھا اور اس کی بوا تھی۔ لڑکے کا نام حماد تھا اور وہ ایک کاروباری شخصیت تھا۔ مسئلہ بس یہ تھا کہ حماد کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی ایک ایکسیڈنٹ میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ حماد کی ایک 1.5 سالہ بیٹی بھی تھی۔ اس کی بوا ایک نہایت ہی نیک دل خاتون تھی اور وہ حماد کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو نہ صرف حماد بلکہ اس کی بیٹی کو بھی سنبھال سکے۔ سوہا انہیں حماد کے لیے بہترین لگی تھی۔ وہ مناسب نین نقش قد و قامت والی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ مسئلہ غربت کا تھا، جس کی بنا پر عمر کی 25 بہاریں دیکھنے کے بعد بھی کنواری تھی۔ وہ سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹی 4 اور بہنیں بھی تھیں جو مختلف جماعتوں میں زیر تعلیم تھیں۔ سوہا نے BA کیا تھا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو ایک ایسے رشتے کی تلاش تھی جو ان کی بیٹی کو اپنائے، نہ کہ جہیز کی مانگ کرے۔ 5 بیٹیوں کے ماں باپ بھلا اتنا جہیز کہاں سے لاتے؟ بوا تو اسے دیکھتے ہی پسند کر گئی تھیں، جبکہ اس کے گھر والوں نے تھوڑا وقت مانگا تھا۔ وہ سوہا کی مرضی جاننا چاہتے تھے، بھلا سوہا کیسے انکار کرتی؟ ماں باپ کی غربت اور مجبوری اس کے سامنے تھی۔ پہلی لڑکی بیاہی جاتی تو دوسری کے متعلق سوچتے۔ اس نے اماں کو کھلے دل سے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ السلام علیکم۔ عروسی جوڑے میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا جس میں وہ آرام فرما تھی۔ وہ ابھی کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب حماد نے اسے سلام کیا۔ وہ اس کی آمد کے متعلق جان ہی نہیں پائی تھی۔ سنبھلتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا۔ آپ میری زندگی کا ایک نہایت ہی اہم حصہ بن چکی ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے چند ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میری شادی ارم کے ساتھ پسند کی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی۔ میں اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ اس کی موت کے بعد میرے لیے زندگی ختم ہی ہو گئی تھی۔ میں کبھی بھی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہبا کو اور اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی۔ میں آپ سے کبھی بھی اتنی محبت نہیں کر پاؤں گا جتنی ارم سے کرتا تھا، مگر آج سے آپ کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ارم کو تھے، لیکن اس کے بدلے آپ کو میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالنا ہوگا۔ ہبا میری جان ہے، اس کے متعلق میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی بات کا اختتام کر کے وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شکریہ۔ پھر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے چھوٹی سی ہبا کو اپنی ممتا کی آغوش میں سما لیا۔ درجنوں نوکروں کے باوجود ہبا کا ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔
हिबा इस बात से वाकिफ थी कि वो उसकी सगी माँ नहीं थी, मगर वो भी सोहा से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। अपनी हर बात सोहा से शेयर करती थी। कुछ अरसा पहले बुआ अदम सुधार गई। अब सारी भाग दौड़ इसके हाथ में आ गई थी, जिसे उसने मिसाली अंदाज में संभाल लिया था। वक्त गुजरता गया, अब उसने बुढ़ापे और हिबा ने जवानी में कदम रखा था। मामा कहाँ हैं आप? वो सारे घर में ढूंढते हुए किचन में दाखिल हुई, जहाँ सोहा रात के खाने के लिए मुलाजमीन को हिदायत दे रही थी। क्या बात है, सारा घर आसमान पर क्यों उठा रखा है? उसकी तरफ देखते हुए सोहा ने कहा, मामा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ ये सारे काम छोड़ें, मेरे साथ ड्राइंग रूम में चले ना। हिबा ने ज़िद्दी अंदाज में कहा तो सोहा मुस्कुराते हुए उसके साथ ड्राइंग रूम में आ गई। मामा मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक लड़का पसंद है जो मेरा यूनी फेलो है। हाँ मुझे याद है, और तुम्हारे पापा से बात करने के बाद मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कहो अपने वालिदैन को लेकर आए। जी मामा, वो इस संडे अपने वालिदैन को ला रहा है। वो खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। आप बहुत अच्छी हैं मामा, अगर आप नहीं होती तो आदिल के मुतल्लिक मैं कभी भी पापा से बात ना कर पाती। आपने हमेशा खुद से पहले मुझे रखा है। मेरी वजह से आप खुद कभी माँ नहीं बनी। आई लव यू सो मच। मेरी ज़िंदगी में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है, सोहा के गले लगते हुए उसने कहा था। ये बात भी सच थी कि जब हमाद तक के पास हिबा के लिए वक्त नहीं था, तब भी वो उसके लिए मौजूद थी। बाप बेटी के दरमियान मोहब्बत और बेतकल्फी भी उसी की मेहनत का समर थी। आज जो हिबा इतनी पुरअतमाद थी तो उसके पीछे भी सोहा की ही काविश थी। हिबा को एक मजबूत शख्सियत बनाने के लिए उसने जिंदगी में कभी अपनी औलाद की ख्वाहिश नहीं की। उसकी सारी जिंदगी का महवर ही हिबा की ज़ात थी। अब उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के लिए भी वो बहुत हसास हो रही थी, जैसे हिबा के लिए थी। वो हिबा की जिंदगी में बेहतरीन शख्स की ख्वाहां थी। आदिल हिबा की पसंद था, मगर फिर भी वो उसे परखना चाहती थी। एतवार के दिन वो सुबह से ही कामों में लगी हुई थी। घर की सफाई से लेकर खाने तक का इंतज़ाम वो अपनी निगरानी में करवा रही थी। आज हमाद भी घर पर थे और मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। दोपहर 2 बजे के करीब उन लोगों की आमद हुई। आदिल और उसके वालिदैन को हिबा और हमाद कंपनी दे रहे थे, जबकि वो चाय और दीगर लवाज़िमात तैयार करवा रही थी। मामा आप भी बाहर आ जाए ना, हिबा ने किचन में आकर कहा। हाँ सब तैयार है, बस आ रही हूँ। मुलाजमीन चीज़ें लेकर ड्राइंग रूम गए तो वो भी उनके पीछे ही दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम, उसने बाआवाज़ सलाम किया और उनके साथ ही बैठ गई। चाय के साथ मुख्तलिफ बातों का आगाज़ भी हो गया। सोहा को लगा कि उसने आदिल को पहले भी कहीं देखा है। कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। सारी गुफ्तगू के दरमियान वो इसी उलझन में रही कि उसने आदिल को कहाँ देखा है। अचानक उसे याद आया, ये आदिल तो। खाना लगवा दे सोहा, हमाद ने कहा तो वो अपनी सोचों से निकलकर हाँ में सर हिलाती हुई बाहर की जानिब चल दी। उसने खाने का इंतज़ाम बेहतरीन करवाया था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। सिवाय सोहा के बाकी सब ही खुश नज़र आ रहे थे। जी तो बताइए कि आपका क्या फ़ैसला है? हमें तो हिबा बहुत पसंद है, आप बताइए, अब आदिल की वालिदा ने पूछा। हिबा का हर फैसला सोहा ही करती है, इससे बढ़कर हिबा के बारे में और कोई बेहतर नहीं सोच सकता। आप बताएं मिसिज हमाद, क्या फैसला है आपका? सबकी नजरें उस पर जम गईं। वो खामोशी से कुछ देर हिबा को देखती रही और फिर उसे मुखातिब किया। हिबा, मैं जो भी फैसला करूं तुम्हें मंजूर होगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, बड़ी मोहब्बत से हिबा ने जवाब दिया। मुझे आपका बेटा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। सबकी तरफ देखते हुए उसने इत्मीनान से जवाब दिया। ये आप क्या कह रही हैं? हर शख्स अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। किसी को भी इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मामा क्या कह रही हैं आप? हिबा ने उससे पूछा। वही मेरी जान जो तुम सुन रही हो, ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। आपके इनकार की वजह जान सकते हैं हम? आदिल ने बरहम से अंदाज में कहा।
میرے انکار کی وجہ آپ کی پہلی شادی اور طلاق ہے جو آپ نے مسز غفار کی بیٹی سے کی تھی، اور اسے جہیز آپ کی منشا کے مطابق نہ ملنے پر نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دی تھی۔ میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے۔ میں نے اسے یسریٰ کی شادی میں دیکھا تھا، یہ دلہا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ماما، عادل ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے بیٹا۔ ہبا، اگر تم نے ہماری انسلٹ ہی کروانی تھی تو ہمیں یہاں بلایا ہی کیوں؟ یہ عورت پتہ نہیں کس یسریٰ کی بات کر رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تمہاری شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ سوتیلی ماں جو ہے یہ تمہاری، یہ اس کا منصوبہ تھا ہمیں بے عزت کرنے کا۔ وہ لڑکا انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ دراصل اسے امید نہیں تھی کہ ہبا کی ماں اسے پہچان لے گی۔ تمیز سے بات کرو برخوردار، حماد غصے سے بولے۔ کوئی غلط بات نہیں کی میرے بیٹے نے، یہ جو سوتیلی مائیں ہوتی ہیں نا، یہ برداشت نہیں کر سکتی سوتیلی اولاد کی خوشی۔ دیکھو کیسا الزام لگا دیا میرے بیٹے پر، ہمیں خود بھی یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ جو عورت ابھی سے اتنی مکاری کر رہی ہے وہ شادی کے بعد کیا کرے گی؟ عادل کی والدہ کا مہذب انداز ایک لمحہ میں اڑن چھو ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ہبا میرے لیے سگوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اسے میں آپ جیسے لوگوں میں تو کبھی نہیں بیاہوں گی۔ سوہا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ گھٹیا سوچ محض آپ لوگوں کی ہے۔ میں اور ہبا سوہا کے خلوص پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں، حماد نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں رکنے کا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ہبا میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ بیٹا یہ تو گھٹیا ذہنیت کے لوگ ہیں، ان کی باتیں دل پر مت لگاؤ۔ وہ گمسم بیٹھی تھی۔ سوہا نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاتھ مت لگائے مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ چیخی۔ کیا ہوا؟ سوہا حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ نے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ؟ میں نے آپ کو بتایا تھا میں عادل سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی آپ نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، ان کی انسلٹ کی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ بس کر دیں آپ، اور کتنا جھوٹ بولیں گی؟ جو آپ چاہتی تھی وہ تو ہو گیا ہے نا۔ آپ کی وجہ سے وہ انسان جس سے میں محبت کرتی تھی مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو ہبا؟ تم سوہا کو جانتی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ حماد نے اس کے قریب آ کر کہا، نہیں پاپا، یہ میری بھول تھی کہ میں انہیں جانتی ہوں۔ میں تو انہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ ہبا میں تمہاری ماں ہوں، وہ اس کے پاس آ کر محبت سے بولنے ہی لگی کہ ہبا نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ سوتیلی ہیں۔ مجھے آج تک ہر کوئی کہتا رہا کہ سوتیلا رشتہ کبھی سگا نہیں ہو سکتا، مگر میں نے کسی کی نہ سنی۔ پر جو آج آپ نے کیا اس نے ثابت کر دیا ہے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہبا تم بہت بول رہی ہو، حماد نے قدرے غصے سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ عورت میری ماں نہیں ہے، یہ میری خوشیوں کی قاتل ہے۔ جو کچھ بھی عادل اور اس کی والدہ نے کہا ٹھیک کہا ہے۔ نفرت ہے مجھے اس عورت سے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ سوہا ساکت نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ خود آپ سے معافی مانگے گی۔ حماد نے اس سے کہا تو وہ خالی نظروں سے اس کو دیکھے گئی۔ حماد بھی وہاں سے جا چکے تھے، اب بس وہ اکیلی تھی، اور اسے لگا کہ صرف اس ڈرائنگ روم میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ آج تک بہت سے لوگوں سے اسے سننے کو ملا تھا کہ وہ سوتیلی ماں ہے، کچھ دن کے ڈرامے ہیں، پھر وہ بھی ویسی ہی ہو جائے گی جیسی اس معاشرے کی باقی سوتیلی مائیں ہوتی ہیں۔ اس نے سب کچھ برداشت کیا۔ حماد کو کافی عرصہ تک لگتا رہا کہ اس کی ہبا سے محبت محض دکھاوا ہے۔ اس نے سب کے رویے اور الفاظ برداشت کیے۔ ہر موڑ پر، ہر مقام پر اسے باور کرایا گیا کہ وہ ہبا کی سگی ماں نہیں ہے، مگر وہ ہمت نہ ہاری، اپنی زندگی 1.5 سالہ ہبا پر نچھاور کر دی، یہاں تک کہ سب لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ سوتیلی ماں بھی سگی جیسی ہو سکتی ہے۔ مگر آج ہبا کے لفظوں نے اس کی ساری عمر کی ریاضت کو بے مول کر دیا۔ جب تک وہ ہبا کی ہاں میں ہاں ملاتی گئی تب تک وہ بہترین ماں تھی،
جیسے ہی اس نے اس کی بات سے اختلاف کیا ویسے ہی ہبا اسے باور کروا گئی تھی کہ اس کا ہبا پر کوئی حق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوتیلا رشتہ کبھی سگا نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہتے ہیں، خون کا رنگ ہر رنگ پر بھاری ہے۔ اس معاشرے نے ہر رشتے کا ایک کردار مختص کیا ہے، جو اس کردار پر پورا نہیں اترتا تو معاشرہ خود اسے اس کردار کی جانب دھکیلتا جاتا ہے۔ سوتیلی ماں کا جو کردار معاشرہ بیان کرتا ہے، سوہا اس پر پورا نہیں اترتی تو معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ سوتیلا خون پانی سے بھی ہلکا ہوتا ہے تو اسے ہلکا ہونا ہی پڑے گا۔ اگر وہ ہبا کی سگی ماں ہوتی تو کوئی بھی اس کے فیصلے پر اختلاف نہ کرتا، مگر کیونکہ وہ سوتیلی تھی تو خود ہبا کو بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ اس کے متعلق کچھ سوچتی۔ یہی معاشرہ ہے اور یہی اس معاشرے کی حقیقت، اور اسی حقیقت کے ساتھ اسے اب جینا تھا۔